تعلق جامعہ کی 5ویں کلاس سے ہے۔ ذوالنورین بھائی کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنا معافی ضمیر بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج مجھے جس عظیم موضوع پر اپنے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی باہم قرابت داریاں۔ شاعر نے بھی خوب کہا، صحابہ کا بھی ذکر ہو اہل بیت کا بھی نام، صحابہ کا بھی ذکر ہو اہل بیت کا بھی نام۔ دونوں سے محبت ہے ہمیں، دونوں سے زندہ ہے صدا اسلام کا نظام۔ حضرات، یہ ایسا موضوع ہے جو امت مسلمہ کے لیے محبت، اتحاد اور حضرات یہ ایسا موضوع ہے جو امت محمدیہ کے لیے محبت، اتحاد اور اخوت کا روشن مینار ہے۔ حضرات، لیکن افسوس بعض لوگ صحابہ کو اور اہل بیت کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن و حدیث، سیرت و تاریخ کا ہر ورق اس بات کی گواہی دیتا ہے، صحابہ اور اہل بیت ایک ہی سمندر کے دو کنارے، ایک ہی چراغ کی دو کرنیں اور ایک ہی باغ کے دو پھول ہیں۔ آئیے اللہ کا قرآن صحابہ کی فضیلت کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ گویا صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، اور جب اہل بیت کی باری آئی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گویا صحابہ بھی اللہ کے محبوب، اہل بیت بھی اللہ کے محبوب۔ پھر میں کیوں نہ کہوں صحابہ بھی ہیں ہماری آنکھ کا نور، اہل بیت بھی ہیں جان۔ صحابہ بھی ہیں آنکھ کا نور، اہل بیت بھی ہیں جان۔ دونوں سے عشق ہے ہمیں، دونوں پہ جان قربان۔ میرے ساتھیوں، اگر ہم صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ان کے درمیان صرف ایمانی رشتہ ہی نہیں بلکہ خونی، خاندانی، ازدواجی رشتے بھی قائم تھے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما کے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں آئیں، جن کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کے لقب کا امتیاز ملا۔ حضرات، یہ محض اتفاق نہیں بلکہ یہ عقیدت اور احترام ہے۔ حضرات، یہ نکاح اس بات کی روشن دلیل ہے کہ خلفائے راشدین اور اہل بیت کے درمیان صرف محبت، ان کے درمیان محبت اخوت کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرات، سیدنا ابوبکر صدیق کا بخاری میں قول دیکھیے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے گھر والوں اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے مجھے حسن سلوک کرنا اپنے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ الفاظ صرف محبت نہیں بلکہ عقیدت اور احترام کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرات، اگر صحابہ کی محبت اہل بیت سے دیکھ لی جائے، ان کے ناموں میں دیکھیں تو حضرت حیرت ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھے، اور یہ محض محبت ہی نہیں بلکہ عقیدت کا احترام ہے۔ حضرات، اور اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم نے اپنے بیٹوں کا نام سیدنا حسن، حسین اور علی رکھا۔ یہ وہ دور تھا جب محبت سینوں میں اور اخوت کردار میں نظر آتی تھی۔ شاعر نے بھی خوب کہا، محبت تھی سینوں میں، ایثار تھا نگاہوں میں، محبت تھی سینوں میں، ایثار تھا نگاہوں میں۔ یہ وہی لوگ تھے جو مثالیں تھے وفاؤں میں۔ حضرات، آج دشمنان اسلام ہمیں صحابہ کے کبھی صحابہ کے نام پر، کبھی اہل بیت کے نام پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے صحابہ اور اہل بیت ایک دوسرے کے حامی، مددگار، جانثار اور رشتہ دار تھے۔ اگر کسی شخص نے صحابہ کی فضیلت کو بیان کیا مگر اہل بیت کی فضیلت سے نظر انداز کر دیا، اس نے انصاف نہیں کیا، اور جس شخص نے صحابہ کی فضیلت کو نظر انداز کر کے اہل بیت کی عظمت کی عظمت کا دعویٰ کیا، اس نے بھی اس کا حق ادا نہ کیا۔ آئیے عہد کیجئے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کا احترام کریں گے، دونوں سے محبت کریں گے اور امت مسلمہ کو اس اتحاد پر متحد کریں گے۔
آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گا، نہ صحابہ سے جدائی نہ اہل بیت سے دوری، نہ صحابہ سے جدائی نہ اہل بیت سے دوری، یہی دین، یہی ایمان کی رونق، یہی ہے دل کی نوری، یہی ایمان کی رونق، یہی ہے دل کی نوری، یہی ہے بس، یہی ہمارا عقیدہ، یہی ہماری پہچان، صحابہ بھی ہماری جان، اہل بیت بھی ہماری جان، وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ذوالنورین بھائی۔